الرحمن الرحیم۔ امام سے ایک بندے نے پوچھا تھا، مولا قتل حسین کا بدلہ کس نے لینا ہے؟ فرمایا ہمارے آخری بیٹے نے۔ سائل نے کہا مولا آپ امام نہیں ہیں؟ فرمایا امام ہوں۔ آپ علی کے بیٹے نہیں ہیں؟ فرمایا میں بھی علی ہوں۔ اس نے اگر بدلہ امام نہیں لینا ہے تو پھر آپ نے کیوں نہیں لینا؟ آپ کی تو رگوں میں علی کا خون، آپ کربلا کے چشمدید گواہ ہے۔ جواب اتنا اچھا تھا کہ مجمع کے چہروں پہ نور ولایت آ جائے گا۔ امام نے فرمایا اگر میں بدلہ لوں گا تو صرف اس دور کے یزیدیوں سے لوں گا، بدلہ 12ویں نے لینا ہے تاکہ ہر دور کے یزیدی سے لے سکے۔ سیدہ کے مقدمے پہ اگلی قانونی غلطی، یہ تاریخ انسانیت کا اپنی نوعیت کا پہلا کیس تھا، جس کے خلاف مقدمہ تھا وہی جج تھا۔ یہ مقدمہ حاکم سن ہی نہیں سکتا تھا، یہ کیس قاضی نے سننا تھا۔ حاکم نے کس اختیار کے تحت اسے سنا؟ کیونکہ اس میں وہ خود فریق تھا۔ سرکار ہم تو اس لیے تیاری کر رہے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں، میرا خیال ہے اتنی مجلسیں نہیں پڑھی جتنی پیشیاں بھوکتی۔ مجھے عدالتوں کے مزاج کا پتہ ہے۔ جب عدالت میں جائیں تو جج یا عدالتیں مذہب کی کتابیں نہیں کھولنے دیتے، وہ کہتے ہیں قانون کی کتابیں کھولو، یہاں پہ قانون پہ بات کرو۔ تو لہٰذا 114 میں نے وہ نقائص نکالے کہ اگر کبھی ہمیں بلایا جائے اور ہمیں کہا جائے کہ مذہب کی کتابیں بند کرو تو ہم پاکستان کا قانون سامنے رکھ کے بھی ثابت کر سکتے ہیں کہ زہرا کل بھی حق پہ تھی، آج بھی حق پہ۔ جس کے خلاف مقدمہ تھا اس نے کیس کو کیسے سنا اور پہلی پیشی میں فیصلہ کیسے ہو گیا؟ حاکم نے یہ کہہ کے فدق واپس لیا تھا کہ اس میں امت کا حق ہے، تو حاکم نے بعد میں امت کو دیا کیوں نہیں؟ 7 ہجری کو یہ جگیر یہودیوں سے نبی کو ملی تھی، 4 سال نبی کے پاس رہی۔ اگر اس میں امت کا حق تھا تو نبی نے کیوں نہیں دیا؟ کیا کہنے سیدہ تیرا مقدمہ لڑنے کے، بی بی سے گواہ مانگے تو بی بی نے گواہ بھی ایسے پیش کیے۔ بی بی نے علی کو بطور گواہ پیش کیا، حاکم نے علی کی گواہی جھٹلا دی۔ بی بی کے پاس گواہوں کی کمی نہیں تھی، بی بی کے پاس پہلو میں سلمان کھڑا تھا، بی بی نے سلمان کی گواہی نہیں لکھوائی، بی بی نے کسی اور صحابی کی گواہی نہیں لکھوائی۔ بی بی تو نے صرف علی کی گواہی کیوں لکھوائی؟ فرمایا میں تاریخ میں لکھوانا چاہتی ہوں کہ میں نے علی پیش کیا تھا، اس نے علی کی گواہی کو جھٹلا دیا تاکہ مورخ لکھ دے کہ اس نے علی کی گواہی کو نہیں مانا۔ پھر بعد میں میری شیعہ قوم کے ماتمی کھڑے ہو کے ان کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے پوچھے کہ نبی کی حدیث ہے کہ علی قرآن ہے، علی قرآن ہے، علی قرآن ہے۔ تو نے دربار میں علی کو نہیں جھٹلایا، تو نے قرآن کو جھٹلا دیا۔ سیدہ نے دربار میں کھڑے ہو کے اپنا مقدمہ خود لڑا۔ یہ عصر حاضر کی ضرورت تھی تو میں نے یہ مضمون پڑھا۔ بے شک نعروں سے مجلس بے نیاز ہو جائیں لیکن ذہنوں تک یہ باتیں پہنچ جائیں۔ جناب سیدہ کا حق لوگوں تک نہ پہنچنا کتابوں میں حقائق نہ ہونے کی دلیل نہیں، منبر کی بزدلی کی علامت ہے۔ ہم پڑھتے تو کسی کو پتا چلتا، ہم نے پڑھا ہی نہیں۔ میں دلیل میں ایک لفظ کہنے لگا اور مجھے چہروں کی زیارت کریں۔ ہم نے امام حسین کا قتل اتنا پڑھا کہ آج کوئی ہمارے سامنے یزید کا نام نہیں لیتا۔ جو جوان بیٹھے مجھے ان کی تائید چاہیے تھی۔ ہم نے قتل حسین اتنا پڑھا ہے کہ آج بندے ہمارے سامنے یزید کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں، انہیں پتہ ہے ان کے مرشد کے قاتل کا نام ان کے سامنے لیں گے تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، ان کے تیور بدل جائیں گے۔ یہ ہے قتل حسین پڑھنے کا معجزہ۔ ہم نے حسین کا ذکر اتنا کیا ہے، آج بندے یزید کا نام نہیں لیتے۔ جیسے محمد کے بیٹے کا قتل پڑھا تھا، ایسے نبی کی بیٹی کا قتل بھی پڑھنا چاہیے۔
رسول کا قاتل بھی بتانا چاہیے۔ ہم دیوار سے لگائے نہیں گئے، ہم دیوار سے خود لگ گئے، بجائے یہ کہ کوئی ہمارے سامنے ان کے نام عزت سے نہ لیتا، ہم نے ڈر کے خود عزت لینے شروع کر دی۔ زندگی اتنی ہی چاہیے جتنی سیدہ کی وکالت میں گزرے۔ زہرا کو چھوڑ کے مڑو، کتے کی موت ہے وہ موت۔ جتنی سانسیں ہیں یہ سیدہ کی امانت۔ بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے، میرے لیے قابل احترام شخصیت تشریف فرمائے، کئی بار موت کے منہ سے نکال کے لے کے آئی ہے مجھے نبی کی بیٹی۔ میں نے اپنی سانسیں بی بی کے پاس قرض رکھی ہوئی ہیں، شہزادی اتنی دینا جتنی تیری وکالت میں گزرے۔ معصوم کا فرمان نہ ہوتا میں ممبر سے پڑھتا نہ، غلط پڑھوں معصوم کا مجرم بنوں۔ مولا فرماتے بندہ پڑھے لا الہ الا اللہ اور اقرار محمد رسول اللہ نہ کرے، اللہ لا الہ الا اللہ بھی واپس لے لیتا ہے۔ معصوم فرماتے بندہ پڑھے محمد رسول اللہ اور اقرار علی ولی اللہ نہ کرے تو خدا محمد رسول اللہ بھی واپس لے لیتا ہے۔ میں دو علموں کے درمیان کھڑا ہوں، معصوم فرماتے بندہ پڑھے علی ولی اللہ اور ہماری دادی کے دشمن پہ لعنت نہ کرے، اللہ علی ولی اللہ بھی واپس لے۔ بسم اللہ۔ ایمان کا اعزاز پانے کے لیے، اپنی روحوں کو جہنم سے بچانے کے لیے آسمان حق کے زہرا پر تبرہ کیجئے، یہ تو پہلی شرط ہے جنت میں جانے کی۔ صرف محض تبرہ نہیں، آپ کے پاس دلائل اتنے ہونے چاہیے۔ سیدہ دربار میں کھڑی ہیں، شہزادی اپنا مقدمہ خود لڑ رہی ہیں۔ بی بی نے کہا میری ملکیت پہ قبضہ کیوں کیا؟ اس نے کہا ایک حدیث کے سہارے سے۔ بی بی نے کہا حدیث پڑھ۔ اس نے حدیث پڑھی، بی بی نے جواب میں قرآن کی آیت پڑھی۔ اس نے کہا بنت رسول میرے پاس حدیث ہے، بی بی نے دوسری آیت پڑھ دی۔ اس نے پھر وہی حدیث پڑھی، بی بی نے تیسری آیت پڑھ دی۔ میں دو علموں کے درمیان کھڑا ہوں، یہ حدیث ایک پڑھتا گیا، بی بی بدل بدل کے آیتیں پڑھتی رہی، بدل بدل کے آیتیں پڑھتی رہی۔ 40 آیتیں جب مادر حسنین نے دربار میں کھڑے ہو کے پڑھ دی، حاکم کے چہرے پہ موت کی زردی آ گئی۔ اسے کہا رسول کی بیٹی میں حدیث پڑھ رہا ہوں، تو جواب میں قرآن کیوں پڑھ رہی؟ اگر تیرے پاس حدیث ہے تو حدیث لے کے آ۔ اتنا کہنا تھا، بی بی برقعے کے اندر سے بولی، بی بی نے کہا بس میں نے تیری زبان سے یہی جملہ سنا تھا، آج تو مجھے کہہ رہا حدیث لے کے آ۔ کل تجھے میرے باپے نے کہا تھا حدیث لکھ دو، تو نے کہا تھا کہ قرآن کافی ہے۔ کل تو کہہ رہا تھا کہ قرآن کافی ہے، آج کہہ رہا ہے حدیث لے کے۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ سیدہ کا مقدمہ پڑھتے اگلا جمعہ پڑھنے۔ ابھی تک ہم شیعہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بی بی نے ایک مقدمہ لڑا، ایک وقت میں بی بی نے 2 مقدمے لڑے۔ بی بی نے پہلا مقدمہ دائر کیا اپنی ملکیت کا، بی بی نے تحریر پیش کی، گواہ پیش کی، حاکم نے گواہیاں جھٹلائیں، نصاب شہادت نامکمل ہونے کی وجہ سے کیس واپس کیا۔ بی بی نے کیس واپس لے کے وہی کھڑے کھڑے دوسرا کیس کیا۔ دوسرا کیس شاید آج تک ممبر کی تاریخ سے نہ پڑھا گیا، پوری ذمہ داری کے ساتھ لفظ پڑھنے لگا۔ بی بی نے کہا میری ملکیت پہ قبضہ کیا، تو نے نصاب شہادت پورا نہ ہونے کی وجہ سے کیس واپس کیا۔ بی بی نے کہا میں دوسرا مقدمہ کرتی ہوں، میں خدیجہ کی بیٹی ہوں، مجھے میری ماں کا حق واپس کر۔ اسلام مقروض ہے میری ماں کا۔ حاکم کے چہرے پہ موت کی زردی آ گئی۔ اتنی بڑی جنگ لڑکی آئی ہے دربار میں رسول کی بیٹی، کسی جنگ نے منافق کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا سیدہ کے 4 گھنٹے دربار میں خطبے نے پہنچا۔ ملوکیت کے پاؤں لڑکھڑانے لگ گئے، حکومت کو سر سے چھت گرتی نظر آنی شروع ہو گئی۔ بس جب دلیلیں ختم ہو گئیں اور سیدہ کے مقدمے پہ کوئی بات نہ ہو سکی،
اس نے تیش میں آ کے نبی کے ہاتھ کی لکھی تحریر کو پھاڑا. کوئی سنی میرا بھائی بیٹھا ہو، میں نے تمہارے سامنے حقائق پڑھے، حقیقت پسند بندہ ہوں، منبر پہ منافقت کا قائل میں ہوں ہی نہیں. جو میرا عقیدہ تھا، جو میرے مذہب کا عقیدہ تھا، وہ میں نے آپ کو سنایا. میرے سنی بھائی بیٹھے مجھے سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ، زمانہ جاہلیت میں بیٹیاں دفن ہوتی تھی، بیٹی کا احترام کس نے سکھایا؟ بیٹی کو باعزت باپ کے گھر سے رخصت کس نے کروایا؟ نبی نے. بیٹی کو باپ کی جگیر سے حق کس نے دلوایا؟ نبی نے. اب رات کو تاریکی میں بستر پہ لیٹ کے سوچنا، جس نے کائنات کی ہر بیٹی کو حق دلوایا تھا، اس کی اپنی بیٹی حق سے محرومہ چلی گئی. دستور زمانہ نہیں، عین شریعت ہے. مذہب شیعہ میں، مذہب شیعہ نہیں، قرآن کا قانون جسے مذہب شیعہ بھی مانتا ہے، بیٹی باپ کی جاگیر میں حصے دار ہوتی ہے. مذہب جعفریہ میں جیسے بیٹے کو حق ملتا ہے، ایسے بیٹی کو ملتا ہے. بیٹی کا شرعی حق ہے، لیکن ہاں ہمارے ماحول کی تربیت کا اثر ایسا ہے، اکثر بہنیں بھائیوں سے حق نہیں لیتی. میں غلط پڑھوں تو مجھے ٹوک دینا، ایسا ہے جی، شرعی طور پہ ہے، ماحول کی تربیت ہے. مائیں بچپن سے بہنوں کو بھائیوں سے وفا سکھا دیتی ہیں. باپ زندگی میں کہے بیٹا میں تجھے جگیر لکھ کے دوں، رو کے کہتی بابا تیری جگیر تیرے بیٹوں کو نصیب ہو، اگر میں ان سے جگیر لے لوں گی ہو سکتا میرا پیٹ کا دروازہ بند ہو جائے. بابا مجھے ساری زندگی تیری حویلی میں آنا ہے، میں ان سے جگیر نہیں لوں گی. ان سے کہہ دے ساری زندگی مجھ پہ دروازہ بند نہ کرنا. میں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا ہے، اس علاقے میں ریت پہ بیٹھ کے رونے والی قوم اکثر بہنیں عدالت میں بھائیوں کو جگیر کے کاغذوں پہ دستخط کرتی ہے، کرنے کے بعد کاغذ بھائی کے حوالے کر کے بھائی کا ماتھا چوم کے کہتی ہے تو نے مانگا نہیں تھا، میں نے مرضی سے لیا ہے، تو نے مسلط نہیں کیا تھا، میری محبت ہے، اللہ یہ جگیر تیری نسلوں کو نصیب ہو. ایک احسان تو نے مجھ پہ کرنا ہے، کفن میرا تو نے لے کے آنا ہے، کفن مجھے میرے پے کے گھر سے آنا چاہیے. ہائے نبی کی بیٹیوں، تمہارا مقدر ہے، نہ مسلمان جگیر دے رہے تھے، نہ زہرا کی بیٹیوں کا کفن بے کی نگریوں سے. اجرک من اللہ. سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ، بہنیں بھائیوں کو حق دے دیتی ہیں نا جی. اب جتنے سادات اور ماتم بیٹھے ان سے یہ ہاتھ باندھ کے سوال کرنے لگا، ایک بار حاکم کہہ دیتا بی بی ہمیں چاہیے، بی بی یہ جگیر ہماری ضرورت ہے، کریمہ ماں کی بیٹی تھی، سخی باپ کی بیٹی تھی، دوسری بار کہتی کچھ نہ وہیں کی وہیں دے کے آ جاتی. گلیوں میں ہم رو اس لیے رہے ہیں، حق مانگا نہیں گیا بلکہ کہا گیا تو جھوٹ بول رہے. کوئی سنی میرا بھائی بیٹھا ہو، عزت دار لوگ ہو، ڈیرے دار لوگ بیٹھے، تمہارے فیصلے ڈیروں پہ ہو جاتے ہیں. بندے ڈیروں پہ کھڑے کر کے چوروں کی قسمیں مان لیتے. بندے کہتے اس نے قرآن پہ قسم دے دی مانو، جھوٹی دی ہے یہ جانے اور قرآن جانے. مجھے شیعہ نہ سمجھ مسلمان سمجھ، ذاکر نہ سمجھ مسافر سمجھ. ویڈیو کیمرہ بن رہا ہے، پوری دنیا میں مجلس دیکھی جا رہی ہے، جہاں جہاں کوئی سنی بھائی بیٹھا. میں تمہارے یقین کے اضافے کے لیے، تاکہ میں قیامت والے دن نبی کی بیٹی کے سامنے سرخرو ہو جاؤں، بی بی میں نے نگر نگر جا کے قسمیں کھا کھا کے تیرا حق پڑا تھا. سنی بھائیوں کے اطمینان کے لیے کہتا مجھے اللہ کی ربوبیت کی قسم، مجھے نبی کی رسالت کی قسم، مجھے علی کی ولایت کی قسم، مجھے خاتون کے حق کی قسم، مجھے حسن کے کفن کی قسم، مجھے حسین کے لہو کی قسم یہ دی ہے میں نے سنی بھائیوں تمہارے لیے قسمیں. اب میں بددعا دے دیتا ہوں اگر میں غلط پڑھوں، نبی امت میں سے نہ اٹھائے، علی نوکروں میں سے نہ اٹھائے، حسین ماتم میں سے نہ اٹھائے، میرا شمار قیامت والے دن یہودیوں کے ساتھ ہو. اتنی قسمیں اور اتنی بددعائیں تو کوئی اپنے آپ کو نہیں دیتا.
اتنی قسمیں بھی دے دی ہیں، بددعائیں بھی دے دی ہیں، صرف سنی بھائیوں تک حق پہنچانے کے لیے شیعہ مرتا مر جاتا ہے، غازی کے علم پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹی قسم نہیں دیتا۔ یہ میرا دایاں ہاتھ ہے عباس کے علم پہ، سنی بھائیوں کے سامنے قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، قتل ہوئی تھی تمہارے نبی کی بیٹی، گھر آ کے مارا تھا مسلمانوں نے رسول کی اکلوتی بیٹی کو۔ مجلس ختم ہو، مولویوں کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھنا، آخر بتاؤ زہرا کا قصور کیا تھا؟ قتل ہوئی، مارا گیا ہے رسول کی بیٹی کو۔ مصعب سے پیار کرنے والی یہ نگری ہے، تمہارے ہاں سے مصعب کے قوانین بنے ہیں، تم نے مضامین کو ترتیبیں دی ہیں۔ یہ میں منبر کے غلاف پہ ہاتھ ڈال کے کہہ رہا ہوں، میرے بعد حوالے کی دنیا کا معتبر نام بیٹھا ہوا ہے، میری بات پہ یقین نہ ہو، ان کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ لینا۔ ہم صرف تمہارے ڈر کی وجہ سے پڑھ دیتے ہیں کہ بی بی دربار سے گھر آئی ہے تو سر کے بال سفید ہو گئے تھے، کمر بی بی کی جھک گئی تھی۔ میں غلط پڑھوں، مجھے غازی معاف نہ کرے، جب بی بی گھر واپس آئی ہے صرف سر کے بال سفید اور کمر جھکی نہیں، بی بی کا دائیں ہاتھ چہرے پہ تھا، نبی کی بیٹی کا ایک ہاتھ رخسار پہ تھا۔ شام کی ملکہ تڑپ کے اٹھی، رو کے دی، ہے اماں بتا تجھے دربار میں کسی نے مارا بھی ہے؟ رو کے کہتی، آہستہ بول، میرا حسین مر جائے گا۔ سیدہ ان آوازوں پر رحم فرما، بی بی یہ ماتم قبول کر، یہ لمحے سیدہ سے منسوب ہے۔ اماں تجھے مارا گیا، او میری زندگی قربان رسول کی بیٹی تیری عزت پہ، جو آنکھیں برس گئی ہیں بی بی یہ آنسو قبول کرے، جو نہیں رو سکا تمہارے ایک ایک آنسو کے لیے ایک جملہ اور پڑھ کے منبر چھوڑنے لگا۔ مجھے اس منبر کی قسم ہے، آدھے سے زیادہ زخم بطول نے علی کو بھی نہیں بتائے۔ جو ماتم نہیں کر سکا تیرے ماتم کے لیے جملہ پڑھوں، کوئی سید بیٹھا تو مجھے معاف کر دینا۔ رات کو چھپ چھپ کے علی زہرا کے حجرے کا پردہ اٹھاتے، ریت پہ تڑپتی ہوئی نبی کی بیٹی کو دیکھتے، علی روتے روتے اپنے بچوں کو اٹھا کے گھر کے کونے میں بیٹھ کے علی خود مٹی میں بیٹھ جاتے، اپنے بچوں سے کہتے، مجھے بتاؤ تمہاری ماں کتنی زخمی ہے، مجھے بتاؤ تمہاری اماں کو کہاں کہاں درد ہوتا ہے۔ ایک دن حسن کی آواز آئی، بابا اگر تو برداشت کرے تجھے درد بتاؤ۔ فرمایا حسن بتا، کوئی ماتم کر سکے تو کرنا۔ حسن نے دائیں ہاتھ بابے کے سر پہ رکھا، رکھ کے کہا، تیری غربت کی قسم ہے کئی راتیں ہو گئی ہیں ہماری ماں نماز میں قنوت نہیں